اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے، کیا اللہ واقعی تہجد کے ذریعے معجزے کرتا ہے؟ اور ہم یہ کیسے پہچانیں کہ اللہ ہماری تہجد کی دعاؤں سے راضی ہے یا نہیں؟ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ہمیں اس رضا تک لے جاتی ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو، خدا کی خدائی کا کارخانہ اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی وسعتوں کا احاطہ تم کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے، کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل کسی معجزے کا شدت سے طلبگار ہے، تو ذرا یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا۔ لوگ طعنے دینے لگے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین تھے کہ بعض اوقات پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر اللہ کو پکارا کرتے۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے روشن دنوں کی خوشخبری دی۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون آ گیا اور اضطراب کی کیفیت ختم ہو گئی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کسی حبس زدہ موسم کی طرح ٹھہری ہوئی ہے، تو جان لو بہت جلد اللہ وہ باد نسیم بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو سکون سے بھر دیں گی۔ اور ہاں، قبول دعا کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہ ایک قطرہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جو تمہیں نوازنے والا ہوتا ہے وہ سمندر ہوتا ہے، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے۔ مگر اللہ تمہارے نصیب میں کچھ زیادہ بہتر چیز لکھ رہا ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو، قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے، تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری تہجد کی دعاؤں کو قبول فرما لے، تو دو باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ نے تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی دی ہے۔ دو راستے تمہارے سامنے ہیں، خیر اور شر۔ تم جس راہ کو چن لو، اللہ اسی راہ کے انجام تک تمہیں پہنچنے دیتا ہے، تاکہ ہر کوئی وہی پائے جو اس کی کوشش کا نتیجہ ہو۔ تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جن میں تمہاری بربادی ہے۔ یاد رکھو، جو محبت اللہ کی حدود توڑ کر کی جائیں وہ ایک دن انسان کو بھی توڑ دیتی ہے۔ محبت وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے جس میں شیطان تمہیں خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر اللہ سے دوری کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، مگر وہ ارض و سما کا مالک پھر بھی تم پر اپنی محبت کے بادل برسنے کا منتظر رہتا ہے۔ تم جانتے ہو،
قرآن کہتا ہے بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ تم جانتے ہو قرآن کہتا ہے بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کا ایک گروہ بنا سکتا تھا، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزات تک لے جائے تو جان لو جب تم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے کے باوجود اللہ سے جڑے رہتے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں ایسے حیران کن معجزوں کے دروازے کھولتا ہے جو تمہیں تمہاری بہترین منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تمہاری تہجد کی دعاؤں سے راضی ہوتا ہے تو تمہاری زندگی میں ایک خاص سکون اترنے لگتا ہے۔ تم اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتے، تمہارا یقین اور توکل ہمیشہ صرف اللہ کی ذات سے وابستہ رہتا ہے۔ تو جان لو اللہ تمہاری محنت ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت انہی لوگوں پر برستی ہے جو خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ یقین رکھو تمہارے یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوگی تمہارے رب کی عطائیں اتنی ہی ثمردار ہوگی۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے سجدے، تمہارے آنسو جلد تمہاری آنکھوں کو وہ نظارے دکھائیں گے جن کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد وہ مہربان رب اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا اور اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اے میرے پروردگار، جن جن لوگوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کی دلی جائز مراد کو پوری فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، ان کے گھر کی تنگی کو دور فرما، انہیں قرض کے بوجھ سے نجات دے دے۔ یا اللہ جو نکاح کے لیے بہت پریشان ہیں ان کے نکاح کو ان کے لیے آسان کر دے۔ اے میرے رب، میں نہیں جانتی کہ کس کے دل میں کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے، کیا آرزو ہے، پر میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ میرے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کی دلی مراد، جائز خواہشات، جائز تمنا اور ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔